السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، ابلیس کی مجلس سے شورا پچھلی بار جہاں پر ختم کیا تھا اس کے بعد سے شروع کرتی ہوں۔ یعنی ابلیس کی تقریر مینز بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے اس کے مشیروں کے درمیان، تو وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ پڑھ دوں گی نظم پہلے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں، ہے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عہد حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فخور و خاقاں نے فقیر رہ نشیں۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ نظم کا تیسرا حصہ۔ توڑ ڈالے جن کی تکبیریں طلسم شش جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا ہے زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات ہے۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادثات یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ تم اس سے بیگانہ نہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امید کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر جس صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو یہاں پر ابلیس کی مجلس سے شورا نظم ختم ہوتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں گے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا۔ تو پہلا شعر: جانتا ہوں میں امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں حامل قرآن، معنی دیکھ لیں گے۔ حامل قرآن، قرآن اٹھانے والی یا رکھنے والی مراد ہے، قرآن پر عمل کرنے والی۔ یہ امت یعنی مسلمان قوم، سرمایہ داری دولت سے محبت کرنا، بندہ مومن بندہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی اسے مانتا ہو۔ یہ مطلب ہے جب شیطان نے اپنے اراکین سلطنت پر یہ بات منکشف کر دی کہ مستقبل میں اگر کوئی قوم ہمارے ابلیسی نظام کو ختم کرنے کے در پہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہے، اور صرف اسلامی آئین آنے والے دور میں ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس پر اراکین نے تعجب کیا کہ عہد حاضر کی
یہ غلام بے بس اور بھٹکی ہوئی قوم کس طرح دوبارہ سرفراز ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب میں شیطان کہتا ہے کہ بے شک عہد حاضر کے مسلمان تو قرآن پر عمل نہیں کر رہی، قرآن دستور پر یقین نہیں رکھتی اور اس کا ایمان قرآن نظام کے بجائے سرمایہ دارہ نظام پر ہے۔ اس قوم کے افراد دین و اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل پیدا ہونے کے بجائے دولت سے محبت کرتے ہیں اور جاگیردارانہ، زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتانے والا ہوں، صرف اسی قوم کے پاس قرآن پر مبنی وہ نظام ہے جس پر اگر اس نے عمل شروع کر دیا تو ہمارے پیدا کردے جملہ نظاموں کی مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ابلیس اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ آج مسلمان قرآن کی تعلیمات کو ترک کر رکھا ہے۔ میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ آج مسلمان پیسے کے پجاری ہیں۔ میں جانتا ہوں اس ملت کے رہنما اب قوت الغار سے آ رہی ہیں۔ کسی مذہبی اور سیاسی رہنما کے پاس ایسا کوئی گر نہیں جو اس امت کے مسائل حل کر سکے۔ تو یہ تھا اس کا مطلب۔ دوسرا شعر پڑھیں گے۔ دوسرا شعر: جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں ہے ید بیضا پیران حرم کی آستین۔ معنی ید بیضا سفید ہاتھ نے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر پھر نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا اور اس سے نور نکلتا تھا۔ پیران حرم یعنی کعبے کے پیر مسلمانوں کے دینی اور روحانی رہنما، مطلب مغرب یورپ آزاد بھی ہے اور ترقی یافتہ بھی۔ اس کی فضا روشن ہے دن کی طرح۔ اس کے مقابلے میں مشرق کے ملک غلام بھی ہیں اور غیر ترقی یافتہ بھی۔ ان کی فضا رات کے مانند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس اندھیرے کو جس روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے، لیکن اس کی دینی اور روحانی رہنما بے نور ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے اس تاریکی کو دور کیے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کا کوئی امید نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس ملت کے رہنما اب قوت الغار سے آ رہی ہیں اور کسی مذہبی سیاسی رہنما کے پاس ایسا کوئی گر نہیں جو اس امت کے مسائل حل کر سکے، اس لیے یہ امت مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اس میں گھری ہوئی ہے۔ تیسرا شعر دیکھ لیں گے۔ عہد حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں۔ معنی عہد حاضر موجودہ زمانہ، تقاضا لازمی، نتیجہ ضرورت، خوف ڈر آشکارا ظاہر، شرع پیغمبر حضرت محمد کی شریعت، دین اسلام کا نظام۔ تو مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان اپنے رفقائے کار سے کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود موجودہ دور کے حالات دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حالات اہل دنیا کو تاریکی کا احساس دلا کر نور کی تلاش میں نکلنے کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ حضرت محمد کے دیے گئے نظام حیات کی طرف لپکیں گے، کیونکہ نور صرف وہی ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کو باور کیا گیا ہمارا نظام حیات ہمارا نظام حیات ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ابلیس ڈر رہا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مشکلات کے نتیجے میں کہیں آئین پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے زندہ ہو جائے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مسلمان اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش نہ کرے اور یوں اپنے دین کو اپنی عملی، اجتماعی اور ذاتی زندگی میں نافذ نہ کر دے، کیونکہ ان کا ایسا کرنا ہمارے نظام کے لیے بہت خطرہ ہے۔
نے ابلیسی نظام کے لیے جو انہوں نے سب کو یاد کروایا ہے وہ ان کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین۔ معنی الحذر ڈرو، آئین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دستور حیات، حافظ ناموس زن یعنی عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا، مرد آزما مرد کو بطور مرد آزمانے والا، مرد آفرین مرد پیدا کرنے والا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب دیکھیں گے، مطلب ہے میرے ساتھیوں، دنیا کے کسی نظام اور دستور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب میرے ہی پیدا کردہ ہیں۔ ہاں، اس دستور میں عہد حاضر کے برعکس عورت کی عزت، عصمت اور عفت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسے مرد پیدا کیے جاتے ہیں جو واقعی اپنی صفات کے اعتبار سے مرد ہوں، عہد حاضر کے مردوں کی طرح نہیں کہ شکل و صورت اور جنس کے اعتبار سے تو مرد ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے نامراد ہیں۔ صفات کے لحاظ سے مرد ہوتے تو میرے ابلیسی نظام کا مقابلہ کرتے اور اسے کہیں نافذ نہ ہونے دیتے۔ اسلام یہ صرف نہیں کرتا کہ مردوں کو حقیقی مردانہ صفات سے نوازتا ہے اور ان میں شیطانی نظام ہائے حیات کا مقابلہ کر کے اسے شکست دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، بلکہ آزماتا بھی ہے اور میدان عمل میں بھی ان کو سرگرم دکھاتا ہے۔ یہاں پر اپنے مشیروں کو ڈرا، یہ بہت پریشانی یا جسے کہتے ہیں بہت خوف سے توجہ دلا رہا ہے، میرے مشیر تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں۔ تو وہ خبردار کر رہا ہے کہ آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاؤ، یہ ہمارے نظام کی تباہی کا سامان ہے اور تباہی کا سامان کا خطرہ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مشیران تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاؤ یعنی ڈرو، کیونکہ یہ مردوں کو نہ صرف امتحانات دے کر ان کو مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ بہادروں، سالاروں اور عظیم انسانوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ اسلام کا نظام وہ نظام ہے جو ہر قسم اور غلامی اور تفریق، رنگ و نسل سے پاک ہے۔ تو اسے خبردار کر رہا ہے کہ ان سے خبردار ہو جاؤ۔ تو نیکسٹ شعر پڑھیں گے۔ موت کا ہے یہ پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور خاقان نے فقیر رہ نشین۔ یعنی معنی نوع غلامی کی قسم نے نہیں ہے، فخور و خاقاں یعنی فخور یعنی ریگستان اور چین کے ملکوں کے بادشاہوں کے لقب، ترکستان اور چین کے ملکوں کے بادشاہوں کے لقب مراد بادشاہ، فقیر رہ نشین یعنی رستے میں بیٹھنے والا فقیر۔ مطلب دیکھ لیں گے، قرآن و سنت کا دستور آدمی کو ہر قسم کے غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ غلامی چاہے سیاسی ہو، چاہے اقتصادی، چاہے تہذیبی ہو، چاہے ثقافتی۔ اس دستور میں بادشاہ اور حکمران غریب اور عام آدمی کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکمران کی غریب کے آگے اور عام آدمی کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں، وہ تخنشی ہو کر بھی بوریا نیش ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے عوام کا خادم ہوتا ہے۔ عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ میں جس طرح لوگوں کو روحانی اور دینی رہنما اپنے غلام بنائے رکھتے ہیں، یہ صورتحال بھی اسلامی نظام حیات میں نہیں ہے۔ مسلمان ہر قسم کے غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ اسلام میں غریب اور امیر کے درمیان اقتصادی فرق تو ہے، لیکن بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں غریب بھی اس قدر عزت اور احترام کے قابل ہے جس قدر امیر غریب کے بھی بحیثیت انسان وہی
حقوق ہیں جو امیر کے ہیں، وہی حقوق ہیں جو امیر کے ہیں۔ یعنی خود ابلیس اسلام کے پورا خصوصیات کو بیان کر رہا ہے کہ اسلام وہ نظام ہے جو ہر قسم کی غلامی اور تفریق، رنگ و نسل سے پاک ہے۔ یہاں معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اس نظام نے اگر آقا کو یہ پیغام دیا کہ اپنے نوکر کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور میرے مشیر ہمارا نظام تو شروع ہی سے اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کو غلام کر دیا جائے، اس کی خواہشات کا غلام، مال و زر کا غلام، اور رفتہ رفتہ انسان کو انسان کا غلام بنایا جائے، مادی طور پر نہ صحیح، ذہنی طور پر ہی صحیح تو بنایا جائے۔ اس کے برعکس اسلام انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے فقط ایک خدا کا غلام کرتا ہے۔ تو اس کے معنی تھے۔ نیکسٹ شعر۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، من اموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ یعنی معنی دیکھ لیں گے۔ آلودگی، میل و کچیل، منعم یا منعم بھی کہہ سکتے ہیں، جن پر اللہ نے دولت دے کر انعام کیا ہے، امین امانت رکھنے والا۔ مطلب اسلامی دستور حیات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں دولت کمانے کا ذریعہ محض حلال ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہر قسم کے حرام کمائی سے مسلمان کو بیچنے کے لیے کہتا ہے، اور اپنی جائز کمائی کو اللہ نے اسے عطا کی ہے خود اپنے لیے سمیٹ کر رکھنے سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ اسے اللہ کی دی ہوئی امانت قرار دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، قیدی، مسافر، قیدی وغیرہ نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس پر خرچ کرنے کی یقین کرتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی مال کا ایک مقررہ حصہ، اور عشر یعنی مختلف قسم کی پیداوار کا ایک مقرر حصہ دولت مندوں اور زمینداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اسلام صدقہ، خیرات، فطرانہ وغیرہ کے ذریعے اپنی کمائی ہوئی دولت کو ضرورت مندوں کو دینے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اس طرز پر کمائی گئی خرچ کی گئی دولت آدمی کو سرمایہ دارانہ بننے اور سرمایہ دارانہ رویہ اختیار کرنے سے روکتی ہے اور غریب کا استحصال نہیں ہونے دیتی۔ انہی ذرائع کو شیطان نے دولت کمانے اور خرچ کرنے کے پاک و صاف اور ہر میل و کچیل سے پاک ذرائع کہا ہے۔ یعنی جو اسلام کے احکام ہیں وہ اپنے مشیروں کو سمجھا رہا ہے کہ اسلام انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے فقط ایک خدا کا غلام کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام انسانوں کو ہر قسم کی مادی زنجیروں سے آزاد رکھتا ہے۔ اسلام کسی امیر، کسی ملک، کسی بادشاہ کو مطلق العنان نہیں مانتا، یہ کسی کو گداگری پر مجبور نہیں کرتا۔ نیکسٹ۔ تو ڈیٹیل وغیرہ تو ابھی بہت ہے۔ یہ عظمت انسان کا شاہکاری نظام ہے، یہ فقط عبادات اور رسوم کا نام نہیں ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کریں۔ مسلمان کے مال پر اس کا کوئی حق نہیں، بلکہ اس پر اس کے ساتھی انسانوں کا بھی حق ہے۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقہ اور فطر کا نظام دیا، جبکہ ابلیس خود کہتا ہے جبکہ ہمارا ابلیسی نظام تو منحصر اسی بات پر ہے کہ سرمایہ دار کی دولت پر صرف اور صرف اس کا حق ہے اور وہ جس طور چاہے اپنی دولت میں اضافہ کرے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی خطرناک تعلیم کیا ہوگی کہ اسلام تمام مالی اسباب کا مالک اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے۔ تو نیکسٹ شعر کا مطلب آ رہا ہے وہی نہیں، اس سے بڑھ کر
دوسرا شعر، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کو نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یعنی معنی فکر، سوچ، انقلاب، بدل جانا، عمل، فعل، کام، انقلاب، بدل جانا، مطلب زمین کے متعلق انسان کی سوچ میں اور اس سوچ کو کام میں لانے کے لیے جو تبدیلی قرآن اور سنت کے ذریعے پیدا ہوئی ہے وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتی، نہ ملوکیت میں، نہ اشتراکیت میں، نہ اور کسی نظام میں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، یہ کسی بادشاہ، نواب، جاگیردار اور زمیندار کی نہیں۔ اس کی ملکیت اور اس سے حاصل شدہ پیداوار کی تقسیم اللہ کے دیے گئے قوانین اور نظام کے مطابق ہوگی، نہ کہ اشتراکی نظام کی طرح اسے حکومت کی اور نہ ملوکی نظام کی طرح بادشاہت یا جاگیردار کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ یعنی جو بھی دولت ہے وہ صرف اللہ کا مانتے ہیں، اور یعنی ابلیس خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا ابلیسی نظام کی طرح اسلام نہیں ہے، کیونکہ ابلیسی نظام اس پر منحصر ہے کہ سرمایہ دار کی دولت صرف سرمایہ دار کی ہوگی، صرف اس دولت پر اسی سرمایہ دار کا حق ہوگا، اور وہ جس طرح چاہے گا اپنی دولت کو خرچ کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی خطرناک تعلیم، یہاں پر خطرناک کہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، یعنی کیا تعلیم ہوگی کہ اسلام تمام مال و اسباب کا مالک اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے، یوں وہ دنیا کے ملوک سے زمین کے وسائل کی حقیقی ملکیت بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی دنیا کے ملوک سے زمین کے وسائل کی حقیقی ملکیت بھی چھین لیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے فقط اللہ کا ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیں گے۔ چشم عالم، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب ہے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یعنی معنی اس کے چشم عالم دنیا کی نظر، پوشیدہ چھپا ہوا آئین دستور، خوب اچھا، غنیمت ہے، تسلی کے لیے کافی ہے، مومن اہل ایمان مسلمان، محروم یقین، یقین کا نہ ہونا۔ مطلب ہے اس کا ہمارے حق میں تو یہی بہتر ہے کہ ایسا آئین حیات اور دستور عمل دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا رہے، یعنی اسلام کا جو نظام حیات ہے اور جو شریعت ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہے۔ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ آج کا اہل ایمان خود قرآن و سنت کے دیے گئے دستور پر یقین نہیں رکھتا اور اسے کہیں بنیاد پرستی کا نام دے کر، کہیں ترقی کی راہ میں حائل قرار دے کر، اور کہیں کسی اور طریقے سے روک رہا ہے۔ اس کے مقابلے دوسرے نظام حیات کو اپنائے ہوئے ہے جو ہماری ہی پیداوار ہے۔ یعنی جو بھی طریقہ سیکولرزم کے نام پر یا کمیونزم کے نام پر ہم کمیونسٹ ہیں یہ کہہ کر فخر کرتے ہیں، وہ سب ابلیس کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہی نظام حیات کو اپنائے ہوئے ہیں جو ہماری ہی پیداوار ہے۔ اگر مسلمان کو پھر سے قرآن و سنت کے دستور پر یقین آ گیا تو ہمارے دیے گئے نظام حیات کی خیر نہیں۔ تو یعنی اپنے مشوروں سے کہہ رہا ہے کہ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام انسانوں کے ہر قسم کی مادی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ اسلام کسی امیر، کسی ملک، کسی بادشاہ کو مطلق العنان نہیں مانتا، یہ کسی کو گداگری پر مجبور نہیں کرتا، یہ عظیم انسانی کا شاہکاری نظام ہے۔ یہ فقط عبادت اور رسوم کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ مگر خوش قسمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے یعنی وہ پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے کہ اپنے مشیروں سے خوشی کی یقین دہانی کر رہا ہے کہ پیغام تو ہر نوع غلامی کے لیے موت ہے، ایسا نظام ہے حیات
سوری انہیں اپنے مشیروں کو اس بات کی یقین دہانی کرا ہے کہ یہ نظام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے تو بہت بہتر ہے۔ یہ بات تو ہمارے حق میں بہت ہی اچھی ہے۔ انہیں خوش ہو رہا ہے کہ یہ نظام آج خود مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ مسلمانوں کا اپنا یقین اس نظام سے اٹھ چکا ہے، انہیں شریعت سے اٹھ چکا ہے، اسلام سے اٹھ چکا ہے۔ یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو اپنے مشوروں سے کہتا ہے کہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ الہیات و علم کلام جیسی بحث و مباحثہ میں پھنسے رہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس کے بعد نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ معنی الہیات حکمت و فلسفہ کا ایک علم جس میں اللہ کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن، تعویلات من معنی انہیں پیدا کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ آج کا مسلمان الہی علم کے مسائل یعنی الہیت کے علم کے مسائل و مباحثات میں اور قرآن کریم کے معنی پیدا کرنے کے چکر میں پھنس کر عمل سے بیگانہ رہے، اور وہ اس فضول بحث سے نکل کر قرآن کی اصلیت اور حقیقت کی طرف دھیان نہ دے۔ یعنی جو آج کل ایتھیسٹ اور جو کمیونسٹ اور دوسرے جو ہیں تو اسلام کے کسی آیت کو لے کر ٹارگٹ کر کے وہی بیکار فضول بحث و مباحثہ میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے آدمی انہیں ہدایت پانے کی بجائے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ابلیس کی بھی یہی منشا ہے کہ وہ قرآن کے شرح پر جھگڑتا رہے اور بحث و مناظرہ میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، اور اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ علم کلام یعنی جو فلسفہ اور دوسرا علم ہے اس میں ان کو پھنسائے رکھو کیونکہ اس میں ہمارا بھلا ہے۔ انہیں بیکار بحثوں میں الجھائے رکھو تاکہ یہ عمل سے بیگانہ رہے اور ہمارا ابلیسی نظام پھیلتا پھولتا رہے۔ یہ کہتا ہے۔ پویم کا تیسرا حصہ۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ معنی تکبیر نعرہ اللہ اکبر، طلسم جادو، شش جہات یعنی شش معنی چھ طرفین شمال، جنوب مشرق مغرب، اوپر نیچے مراد ہے جہاں۔ خدا اندیش خدا کی سوچ رکھنے والا، خدا کو ماننے والا۔ مطلب شیطان آرزو کرتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتا ہے کہ اس کی کوشش میں لگے رہو، خدا سے ڈرنے اور اس پر ایمان رکھنے والا مرد مسلمان پھر سے پیدا نہ ہو جائے، اس کی زندگی میں جو تاریک ہے وہ روشن میں نہ بدل جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اللہ سے تعلق والا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن گیا تو اس کے ایک نعرے اللہ اکبر سے دنیا اور دنیا والوں کا وہ جادو ٹوٹ جائے گا جس کے ذریعے ہم نے مسلمانوں سمیت سب کو اپنے دام میں پھنسا کر اللہ سے دور رکھا ہے۔ تو اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا دین ساری دنیا پر چھا جائے، انہیں اسی طرح الجھائے رکھو اور ابلیسی نظام کے طلسم کو ختم کر دیں، مسلمان کا دین ساری دنیا کی ظلمت کو ختم کر دے، اس لیے یہی مناسب ہے کہ تمہیں انہیں مناظرے میں الجھائے رکھو۔ تو یہ کہتا ہے وہ۔ اس کے بعد دیکھیں گے ابن مریم، نیکسٹ شعر۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات ہے۔ یعنی معنی ابن مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زندہ جاوید ہمیشہ کے لیے زندہ، صفات حق اللہ کی صفتیں، ذات حق یعنی اللہ کی ذات، عین ذات یعنی ذات کا ظہور۔
ذات کا ظہور، جن مسائل و مباحثے سے آج تک مسلمان کو آپس میں الجھا کر عمل سے بیگانہ کر رکھا ہے، ان میں سے شیطان نے چند کا ذکر کرتا ہے۔ عہد حاضر کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں یا صلیب پر چڑھنے سے پہلے اٹھا لیے گئے ہیں اور کہیں آسمانوں میں موجود ہیں۔ یہ مسئلہ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد اس کا ایک صوبہ پنجاب کے قصبہ میں رہنے والے ایک شخص بنام غلام محمد مرزا کے اس دعوے کی بنا پر پیدا ہوا کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی جس عیسیٰ کے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنے اور آ کر نبی کریم کی شریعت نافذ کر کے ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذکر احادیث میں آیا ہے، وہ میں ہوں، یعنی وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جن لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر لٹکا دیے گئے تھے تو دوبارہ نہیں آ سکتے، البتہ اس کی مثل کوئی آ سکتا ہے اور وہ میں ہوں۔ اس سے بر صغیر میں خصوصاً اور دنیا اسلام میں عموماً بحث کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں میں اس وقت اس مسئلے پر آپس میں مخالفت شروع ہو گئی۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی، اس شخص کے دعوی نبوت کرنے پر جن لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا وہ قادیانی یا مرزائی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اور بحث جس نے صدیوں سے مسلمانوں کو بحث و مباحثے میں الجھا کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اس کی ذات سے الگ ہیں یا اس کی ذات کا ظہور ہیں۔ یہ بحث واحد ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے صوفیانہ اصطلاحوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں پر ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ انہی مسلمانوں کو فلسفوں میں اور فتنوں میں الجھائے رکھو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیے گئے، کیا وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے کا ذکر، یعنی جو مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے یا کوئی امتی ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صفات ہوں گے یا خدا کی ذات، اس کے صفات میں کیا تعلق ہے؟ کیا قرآنی الفاظ احادیث ہیں کہ الفاظ حادث ہیں یا قدیم؟ یعنی امت کی نجات آخر ان سب بحثوں میں کس عقیدے میں ہے؟ تو اس کی کوشش تھی کہ الجھا کر رکھ دے کہ قیامت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس طرح سے وہ بھی آخری میں خود کو عیسیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ امت کی نجات آخر ان سب بحثوں میں کس عقیدے میں ہے؟ تم انہی مسئلوں میں الجھائے رکھو، تم مسلمان کو اس بات سے بیگانہ رکھو کہ اس کی نجات کے اس نظام کو لاگو کرنے میں ہے، نہ کہ ان کے بحثوں میں پڑھنے میں رہنے سے، اس سے وہ زندگی کے ہر بازی میں شکست کھائے گا۔ تو اسی طرح الجھائے رکھو اس کی منشا کی۔ یہاں بھی وہی شعر ہے، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد، میں ہوں کہ فرزند مریم کے صفات، یعنی معنی مسیح ناصری حضرت عیسیٰ، مجدد دین کو دوبارہ زندہ کرنے والا، فرزند مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ، مقصود مقصد یا غرض، مطلب مندرجہ بالا شعر میں جس بحث کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ جس مسیح کو قیامت سے پہلے دنیا میں آنا تھا، اس سے مراد مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے یا اس کے سوا کوئی اور شخص ہے جس کا مقصد دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اس مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق دو رائے ہو گئی، ایک اس کو مسیح سمجھنے کی اور دوسری اس کو مجدد ماننے کی۔ اس سے خود مرزائیوں کے اندر دو فرقے ہو گئے، ایک غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے تھے، وہ قادیانی یا مرزائی کہلائے، جو اسے مجدد یا مصلح کہتے تھے، اسے
نبی نہیں مانتے تھے، وہ لاہوری مرزائی کہلائے۔ وہ لاہوری مرزائی کہلائے، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول والا قصہ آ گیا یہاں پر۔ تو ابلیس کی یہ کوشش اپنے مشیروں کو کہہ رہا ہے کہ تم اسی جدوجہد میں لگے رہو کہ مسلمانوں کو میں بیداری نہ آنے پائے، بلکہ اسی بحث و مباحثے میں الجھے رہے کہ وہ زندگی کے ہر بازی میں شکست کھائے گا، اور انہی الجھنوں میں رہو، بحثوں میں کون جیتے گا کون ہارے گا، اسی اسلامی تصوف میں غرق رکھو تاکہ اسلام کی اصلی روح سے بیگانہ رہیں۔ نیکسٹ شعر ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ تو یہاں بھی وہی گمراہی میں رکھنے والا مسئلہ، معنی کلام اللہ، اللہ کا کلام یعنی قرآن، حادث مخلوق اللہ کے پیدا کیے، امت مرحوم مری ہوئی امت یعنی مسلمان قوم جو کبھی عروج پر ہونے کی وجہ سے زندہ کہلاتی تھی اور آج زوال کی وجہ سے مردہ کہلاتی ہے۔ مطلب آج کا مسلمان اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق، یعنی اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے از خود موجود ہیں۔ ان دو عقائد میں کسی عقیدے میں سے مسلمان کی نجات ہے، اور کس عقیدے میں ماننے سے مردہ مسلمان قوم پھر سے زندہ ہو سکتی ہے۔ تو انہی بحثوں میں الجھانے کا اس کا مقصد ہے، جیسا اوپر کہا گیا ہے، یعنی اسی میں غرق رکھو تاکہ اسلام کی اصلی روح سے بیگانہ رہے۔ کبھی یعنی امت کی نجات آخر ان سب بحثوں میں کس عقیدے میں ہے، اگر انہیں گمراہی میں رکھ دو تو وہی گھومتے رہو، اس مانند مسلمانوں کو کر چھوڑو۔ یہ وہ ابلیس کی منشا ہے اور اپنے مشیروں کو بھی وہی ہدایت دے رہا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ دور زمانہ ترشے ہوئے گھڑے ہوئے الہیات، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے فلسفیانہ مسائل کا علم، لات و منات کعبے میں کفار کی طرف سے رکھے ہوئے بتوں میں سے 2 بتوں کے نام۔ مطلب کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنی حقیقت سے دور رکھنے کے لیے کافی نہیں کہ اللہ سے متعلق منطقی اور فلسفیانہ بحثوں میں الجھا رہے اور عملی اسلام سے بیگانہ ان اختلافی مسائل کو بتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ یہ بحثیں اسے خود سے حقیقی تعلق کے حوالے سے اس طرح دور رکھے ہوئے ہے جس طرح بت اس کی راہ میں حائل ہوتے۔ مومن کا دل تو خدا کا گھر ہونا چاہیے، لیکن اس نے اس کعبہ دل میں فضول بحثوں کے لات و منات رکھ کر خدا کو اس سے باہر کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے یعنی ابلیس کے لیے، یہ ہمارے لیے رفقائے کار بڑی تسلی کی بات ہے۔ یعنی یہاں بھی تمام شعر میں وہی پیغام ہے، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ یعنی اس دور میں مسلمان کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ وہ عملی اسلام سے بیگانہ ہو کر صرف اختلافی مسائل میں الجھ کر رہ جائے، لات و منات نے بتوں کے مانند بتوں کو خدا بنا بیٹھے اور اپنے دل سے اصلی خدا کو نکال کر لات و منات کے لیے جگہ دے دے، ایسا اس کا مطلب ہے۔ تم اس سے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کی سب مہریں ہوں مات۔ یہاں بھی اپنے مشیروں کو وہ اکسا رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ
دیکھیں گے معنی بیگانہ بےخبر عالم کردار عملی جہاں بساط شطرنج کھیلنے کا کپڑا جس پر مہرے رکھنے کے لیے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں. مات شکست مطلب شیطان اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو عملی دنیا سے اس طرح بیگانہ رکھو کہ زندگی کے شطرنج پر اس کے سارے شکست کھا جائیں وہ اور ہر میدان میں زوال پذیر رہے. تو یہاں پر بھی ابلیس یہی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی اصل روح سے بیگانہ رکھو. کبھی اس بات کا احساس نہ کر سکے اس کی فلاح اسلام کی معاشی اور سیاسی نظام پر عمل کرنے میں ہے تو انہیں اسی بات میں الجھائے رکھو. اس کا مقصد ہے انہیں تابسات زندگی کے مہرے ہومات انہیں بحثوں میں اور انہیں الجھائے رکھو. اصل اسلام کی روح سے انہیں بیگانہ رکھو. اس کے بعد کا شعر ہے خیر اس میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. اس کے بعد ہے انہیں خیریت سلامتی قیامت وہ دن جب دنیا ختم ہو جائے گی مومن اہل ایمان مسلمان اوروں کی خاطر انہیں دوسروں کے لیے جہان بے ثبات فانی دنیا. مطلب ہماری خیریت اور سلامتی اسی میں ہے کہ مسلمان دوسروں کے لیے جیتا رہے اس دنیا یہ فانی کی نعمتیں ترقی خوشحالی حاکمیت چھوڑ کر قیامت تک ان کا غلام بنا رہے. تو مسلمان کو ہر چیز سے بیگانہ یعنی اسلام سے بیگانہ اور قرآن سے بیگانہ رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان بحثوں میں پڑے رہنے سے اس سے وہ زندگی کے ہر بازی میں شکست کھائے گا. تم اسے غیر اسلامی تصوف میں غرق رکھو تاکہ اسلام کے اصل روح سے بیگانہ رکھے. کبھی اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ اس کی فلاح اسلام کی معاشی اور سیاسی نظام میں عمل کرنے میں ہے تو اسے ڈر ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رکھے مومن ایسے ہی غلام بنا رہے اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. تو اپنی دنیا فانی کی نعمتیں ترقی خوشحالی اور حاکمیت چھوڑ کر قیامت تک صرف انہی چیزوں میں الجھا رہے. یہ وہ کہہ رہا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. معنی تصوف روحانیت کا علم اصلاح باطن کا طریقہ تماشائے حیات زندگی کا دلچسپ اور قابل دید نظارہ خوب تر یعنی زیادہ اچھا. مطلب ہے مسلمان کے لیے وہ شاعری اور روحانی علم و عمل ہی زیادہ اچھا ہے جس کی بدولت عملی زندگی سے بیگانہ اور زندگی کے دلچسپ نظاروں سے محروم رہے اور ایسی روحانیت کے طور طریقوں سے منع کرتا ہے جس سے وہ زندگی کے اصل حیثیت سے بیگانہ ہو جائے. یہاں تصوف سے مراد مطلق تصوف یا اسلامی تصوف نہیں بلکہ ایسا تصوف جو رہبانیت کا ہم پلہ ہے. یعنی انہیں اپنے مشیروں کو ہدایت دے رہا ہے کہ ایسے ہی تصوف میں انہیں جو اصل اسلام کی تعلیم نہیں دیتا ایسے تصوف یا رہبانیت کے تصوف میں انہیں الجھائے رکھو اور انہیں اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. انہیں ایک پردے کے طور پر جو تماشائے حیات جو زندگی کے اصل
کام ہوتے ہیں ان سے انہیں چھپائے رکھو، انہیں شعر و شاعری میں اور تصوف میں الجھائے رکھو، تو اصل اسلام کی روحانیت سے الگ رکھو، ایسا وہ کہہ رہا ہے۔ اور تصوف، جو تصوف ہوتا ہے زندگی سے بے عمل، اور ایسا تصوف جو زندگی سے بے عمل اور بیگانہ کر دے، اس سے بیگانہ رکھو، اور جہاد سے بیگانہ رکھو، اور اس قابل نہیں رہ سکے کہ باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے، بلکہ اپنی خواہشات کے ذریعے باطل کا غلام بن جائے۔ تو انہی ذہنی فکری غلامی میں ہماری کامیابی ہے۔ انسان غلامی سے آزادی ہماری ناکامی کی معراج ہے، یعنی انسان اگر غلامی سے آزاد ہو گیا تو ان کی ناکامی ہو سکتی ہے، ایسا وہ کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین سے احتساب کائنات۔ معنی ہر نفس، ہر سانس، ہر لمحہ اس امت نے مسلمان خون، دین، مذہب مراد ہے اسلام، حقیقت، اصلیت، احتساب کائنات، دنیا کا اور دنیا والوں کا محاسبہ کرنا یا باس پرس کرنا، بیداری، جاگ اٹھنا۔ مطلب میں ہر لمحہ اس مسلمان قوم کے جاگ اٹھنے سے ڈرتا ہوں جو اس وقت غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے، یعنی مسلمان قوم، کیونکہ صرف اس کا مذہب یعنی مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جو پوری کائنات پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں خرابی ہے اور کہاں اچھائی ہے، اور جہاں خرابی ہو اس کو دور کرتے ہے، جہاں اچھائی ہو اسے اور پھیلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس کے باطل کے سامنے کھڑا نہ کرنے پر مسلمان کو اتنا کمزور کر دو کہ اسے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہ نظر آئے، بلکہ اپنے خواہشات کا غلام بنا دو اور اسے برائی بھی اچھی لگنے لگے۔ تو وہ اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہیں یہ قوم جاگ نہ جائے اور اپنا احتساب کائنات نہ کر بیٹھے جو اس کے دین میں ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کرو مزاج خانقاہی میں سے۔ معنی ذکر و فکر، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے صفات میں غور کرنا، صبح گاہی، صبح کا وقت، پختہ تر زیادہ پکا، یعنی مزاج، طبیعت، خانقاہی رہبانیت۔ اللہ کا ذکر، مطلب اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی صفات میں غور کرنا، پھر اپنی کائنات کی حقیقت سے آشنا ہونا، اسلامی عبادت اور اسلامی تصوف کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ ذکر و فکر اسے عملی دنیا سے بیگانہ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ آج کا مسلمان چونکہ اس دوسرے قسم کے ذکر و فکر میں مشغول ہے، عملی زندگی سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اس لیے شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم اسے صبح کے وقت کے اس ذکر و فکر میں مشغول اور مست رکھو جس سے اس کا رہبانی مزاج اور پکا ہو جائے اور وہ عملی دنیا سے غافل، دوسروں کے محتاج اور غلام بنا دے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ذکر و فکر کی اصلی حیثیت سے آگاہ ہو گیا تو ہمارے نظام کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ یعنی یہاں پر ابلیس اپنے مشوروں سے کہہ رہا ہے کہ اسلامی تصوف میں غرف رکھو، ایسے اسلام جو اسلام کی روح سے بیگانہ کرے، کبھی اس بات کا احساس نہ کرے اس کی فلاح معاشی اور سیاسی نظام پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ہمیشہ اسے خوف لگا رہتا ہے کہ اگر یہ امت بیدار ہو گئی تو ابلیس کا نظام کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ نظام پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کا غلام بناتی ہے جو اس غلامی سے ردگردانی کرے، اس کی سخت باس پرس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مشیروں سے کہتا ہے کہ تم اسے مزاج خانقاہی، یعنی جو چلہ کشی وہ کرتے ہیں اس میں پکا کر دو، بے عملی کی ریاضت و چلہ کشی کی مزید پکا کر دو تاکہ یہ عملی زندگی میں بے عمل رہے
اور جہاد سے بھی بیگانہ رہے، اس قابل نہ رہے کہ باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے، بلکہ صرف اپنے خواہشات کے زیر اثر باطل کا غلام بنا رہے۔ اسے اس صبح گائی سے ذکر و فکر اور صبح گائی میں اسے مست کر دو، یعنی جو صبح گائی جو اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں اس کے بجائے گانے، نغموں میں اور قوالیوں میں اسے مست کر دو، پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں اسے پختہ کر دو، تاکہ اسے اصلی اسلام کی روح سے وہ بیگانہ رہے۔ تو یہ کہتا ہے انہیں نظم کے آخری 3 بند میں علامہ نے حقیقی معنی میں قلم توڑ کے رکھ دیا ہے۔ درجہ بالا تشریح کے بعد یہ گنجائش نہیں کہ مزید کچھ کہا جائے، تاہم اختصار کے لیے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ابلیس غرور و تکبر کے نشے میں دھت اپنے آپ کو مالک کو مختار بناتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ اشتراکیت کا نظام غیر فطری ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے، اس لیے مجھے اس نظام سے ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں ڈر ہے تو فقط اسلام سے، کیونکہ اسلام کا نظام عظمت انسانی کے فلسفے پر کاربند ہے، یہ انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پرورش و نشوونما بھی، یہ انسان کو ہر قسم کے غلامی سے آزاد کر کے اللہ کا غلام بناتا ہے۔ مگر ابلیس کے لیے یہ شکر کا مقام ہے کہ مسلمان خود اس بات سے بیگانہ ہو کر یعنی وقت ضائع کر رہا ہے، صرف اپنے خواہشات میں، بحث و بحثوں میں، بیکار کی بحثوں میں وقت ضائع۔ یہ اسلام کے لیے ایک زندہ اسلام کو ایک زندہ جیتنے کے بجائے یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ وقت ضائع کرے، یعنی مسلمان یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ فقط اللہ کا ہے، اور وہی اللہ جو ناداروں کا بھی ہے، رب ہے اور بادشاہوں کا بھی۔ یہی پیغام تو ہر نوع غلامی کے لیے موت ہے، یعنی اگر یہ پیغام دنیا میں پھیل گیا تو وہ ابلیس جو غلامی کی سبق دیتا ہے، نوع غلامی کے لیے موت ہے۔ اس لیے اس بات کا مکمل یقین دہائی کرو کہ نظام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے، یعنی اسلام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے، ابلیس کی بہت کوشش ارمان ہے۔ اور یہ بات ہمارے حق میں بہت اچھی ہے کہ نظام آج خود مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، مسلمانوں کا اپنا یقین اس نظام سے اٹھ چکا ہے۔ ہاں یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ الہیات اور علم کلام جیسے اشیاء میں بحث و مناظرہ میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، دوسرے کے ساتھ قرآن کی شرح پر جھگڑتا رہے، کیونکہ اسی میں اس کا بھلا ہے۔ شاید ابلیس کہتا ہے کہ اسی میں ہمارا بھلا ہے، انہیں بیکار بحثوں میں الجھائے تاکہ یہ عمل سے بیگانہ رہے، اور یہ انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس لیے اس کی پرورش نشوونما انسان کو ہر قسم کے غلامی سے آزاد کر کے اللہ کا غلام بناتا ہے۔ مسلمان خود اس بات سے بیگانہ ہو گیا ہے کہ ان بحثوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، اسلام کو ایک زندہ جیتے جاگتے نظام کی بجائے رسوم و رواج کا ایک مرکب سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سب باتیں ابلیس کو خوش کرنے کے باعث ہیں، جو وہ سوچ رہا ہے آج انسان اسی راہ پر چل رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھا، اور بھی ڈیٹیل میں جا سکتے تھے، بس اتنا ہی ہو سکا۔